بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے ایک کافرہ عورت کا واقعہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض حسد کی وجہ سے اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کر لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے۔ لیکن جب اس نے دروازے بند کر لیے تو اللہ کے فضل کرم سے کیا معجزہ ہوا۔ فتح مکہ کے ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا۔ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو بغض حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں یہ ایک کافرہ عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافر عورت نے بغض حسد سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر دی ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز مبارک اسے سنائی نہ دے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انوار اس مکان کی دیوار کے ساتھ مس کر گئی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس مکان میں رہنے والے دوزخ میں جائیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کافرہ نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا اور ہم نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کے اندر بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بے قرار ہو کر باہر نکلی اور حضور کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور مسلمان ہوگی۔ غریب دیہاتی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انگوروں سے بھری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کیے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے، اور وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر خوشی سے نہال۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے منتظر خلاف عادت کام جو ہو رہا ہے کہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی، اور آج صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے متعجب۔ غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی تھی، خوشی سے دیوانہ خالی رکابی لیے واپس چلا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رہ سکے۔ ایک نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی، میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کہ کھٹے ہیں، مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے۔ کسی نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کلام سے سرفراز کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو استعفیٰ سے نوازا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی فضیلت عطا کی گئی؟ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب فرماتا ہے، اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، اور اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر کلام کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسمان پر کلام کیا، اور اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان میں وہاں تک پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی مخلوق وہاں تک نہ پہنچی، اور نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہنچے گی، اور اگر میں نے آدم علیہ السلام کو صفی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا، اور کوئی مخلوق ساری کائنات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مکرم میں نے پیدا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر، شفاعت، ناکہ، شمشیر، تاج، عصا، حج، عمرہ اور ماہ رمضان عطا فرمایا، اور تمام شفاعت
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہے، حتیٰ کہ روزے قیامت میرے عرش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردراز ہوگا۔ حمد کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر بندھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میں نے اپنے ساتھ ملایا تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ضرور ہوگا۔ اور میں نے دنیا کو اور اس کے رہنے والوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میرے نزدیک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت ہے سب اسی کو پہچانے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ الکبریٰ جلد دوم۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، میں الواح میں لکھا پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی۔ اے اللہ، وہ امت میری امت ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب، ان الواح سے ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، اس امت کا قرآن اس کے سینوں میں ہوگا، دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے، حالانکہ اس سے پہلے کہ سب ہی لوگ اپنے کتابوں پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ ان کا کتاب ہٹا لیا جائے تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں اور نہ وہ کچھ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفظ کی ایسی قوت دی ہے کہ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یا رب، وہ میری امت ہو۔ کہا، اے موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کرے گی، حتیٰ کہ کان دجال سے بھی لڑے گی۔ الہی، وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، الواح میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود آپس کے لوگ ہی کھا لیں گے، حالانکہ اس امت سے پہلے تک کی امتوں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ کوئی صدقہ یا نذر پیش کرتے اور قبول ہوتی تو اللہ آگ کو بھیجتے اور آگ اسے کھا جاتی، اور اگر قبول تو وہ رد ہو جاتی تو پھر بھی وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درندے اور پرندے آ کر کھا جاتے، اور اللہ ان کے صدقہ ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے گا۔ یا رب، وہ میری امت ہو۔ یا رب، وہ میری امت ہو تو فرمایا، یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب، میں الواح میں پاتا ہوں کہ وہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی لیکن عمل میں نہ لا سکے گی پھر بھی ایک ثواب کی حقدار ہو جائے گی، اور اگر عمل میں لائے گی تو 10 حصے ثواب ملے گا بلکہ 700 حصے تک۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو تو فرمایا، وہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا کہ الواح میں ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کرے گی اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو تو کہا، یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ قتادہ رحمت علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ارواح رکھ دی اور کہا، یا الہی، کاش میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوتا۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے پہاڑ پر جاتے تھے، ایک عورت جو کہ بے اولاد تھی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب جب خدا سے کلام کرنے جائیں تو پوچھنا کہ میری اولاد کب ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے پہاڑ پر تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ فلاں عورت نے مجھ سے یہ سوال کرنے کو کہا تھا کہ اس کی اولاد کب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری بات آ کر اس عورت کو بتا دی۔ وہ عورت یہ سن کر مایوس ہو گئی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس سے ایک فقیر گزرا۔ اس نے صدا لگائی کہ جو مجھے ایک روٹی دے گا میں اس کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا کروں گا۔ جب یہ صدا اس فوراً ایک روٹی اس فقیر کو دے دی۔ فقیر نے اس عورت کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا کی اور چلا گیا۔ اللہ کے فضل اور رحمت سے اور اس فقیر کی دعا کے بعد اس عورت کے ہاں اولاد ہوئی۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے جشن کی وجہ دریافت کی۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ میرے ہاں اولاد کبھی نہیں ہوگی، مگر اللہ نے ایک فقیر کی دعا سے مجھے اولاد سے
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کی کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ پہلے تو جا کر حلال گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر آ، پھر میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا، وہ واپس اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ مجھے کہیں سے حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے گوشت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو ایک اور مشکل کام ہے، مگر اللہ کا حکم تھا اس لیے نکل پڑے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد کہیں سے بھی انسان کے گوشت کا ٹکڑا نہ ملا۔ وہ تلاش کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ اس جنگل میں وہی فقیر بیٹھا تھا جس نے اس عورت کے لیے دعا کی تھی۔ اس فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی پریشانی کی وجہ دریافت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ ماجرا سن کر اس فقیر نے بولا کہ صرف ایک ٹکڑا چاہیے تو چاقو ہے اس کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاقو نکال کر دے دیا۔ چاقو لے کر اس فقیر نے اپنے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے ہی لگے تھے کہ فقیر نے انہیں پکارا اور کہا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کون سے حصے کا گوشت منگوایا ہو، میں جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دیتا ہوں۔ اس فقیر نے اپنے ہاتھ سے، کندھے سے، پیٹھ سے اور جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ میں گوشت کے ٹکڑے لے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کس کے گوشت کے ٹکڑے ہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات بیان کر دی اور کہا کہ فلان جنگل میں مجھے ایک فقیر ملا تھا، اسی کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس بندے نے تیرے کہنے پر میرے لیے اپنے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر دے دیے، تو کیا میں اس کے کہنے پر اس عورت کو لا دوں؟ اے موسیٰ گوشت تو تیرے جسم پر بھی تھا اور اس عورت کے لیے دعا یہی کر سکتا تھا مگر تو نے نہیں کی۔ اس فقیر نے سچے دل سے دعا کی اور میں نے قبول کر لی۔ بے شک خدا اپنے نیک بندوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔